Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. سورہ صاد ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اس سورہ مبارکہ میں بڑے زبردست انداز میں تزکیہ نفس کی باتیں آئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر. پھر صاد حروف مقطعات میں سے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی عظمت کا بیان. قسم ہے نصیحت کرنے والے قرآن کی. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ غرور میں ہیں، ضد میں ہیں، اپنے غرور اور ضد کی وجہ سے ایمان لانا نہیں چاہتے. ابو جہل کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. ابو جہل اپنی زبان سے کہتا تھا کہ مجھ سے اگر کوئی یہ گواہی لینا چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو میں اس پر گواہی دوں گا، لیکن میں ان کو نبی تسلیم نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر میں نے انہیں نبی تسلیم کر لیا تو میرا قبیلہ بنو ہاشم کے نیچے لگ جائے گا، ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہماری گردنوں میں جو سریا ہے وہ ہمیں نکالنا پڑے گا، ہمیں سر جھکانا پڑے گا، ہمیں عاجزی اختیار کرنی پڑے گی، اور یہ ہم سے نہیں ہوتا. یہ ضد، یہ غرور، یہ گردن کے سریے ہیں جو تمہیں اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دیتے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن. ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا. فنادوا. پھر وہ پکارنے لگے. ولات حین مناص. اب بس نکلنے کا وقت نہیں ہے. وعجبوا ان جاءہم منذر منہم. اور انہیں تعجب کیا، ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا انہی میں سے. وقال الکافرون. اور کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب. یہ جادوگر ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں، معاذ اللہ. اجعل الالہۃ الہ واحدا. کیا انہوں نے سارے معبودوں کو ایک جیسا کر دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب. یہ بڑی عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منهم. اور ان کے سردار چل دیے. ان امشوا واصبروا علی الہتکم. چلو اور ڈٹے رہو اپنے خداؤں پر، ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے. ان ھذا لشیء یراد. بے شک یہ ایسی چیز ہے جس سے کچھ اور ہی چاہا جا رہا ہے. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ. ہم نے یہ بات نہیں سنی آخری مذہب میں سے. آخری مذہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سا تھا؟ عیسائیت. ان ھذا الا اختلاق. یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی بات. انزل علیہ الذکر من بیننا. کیا انہی پر نصیحت حاصل کی گئی، ظاہر کی گئی ہے ہمارے درمیان میں؟ کیا قرآن ان پہ اترا ہے؟ ہمارے ہاں اتنے بڑے سردار موجود ہیں، اتنے بڑے انٹلیکچوئلز ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے مال دولت والے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کوئی دنیا کی فکر ہی نہیں ہے، جو بڑے ریلیکسڈ ہیں، جو چلو دین کی محنت کرنی ہو تو کر بھی سکتے ہیں. کیا ہم سب میں سے یہ ہیں وہ جن پر فرشتہ وحی لے کر آیا ہے؟ یہ ہے وہ جن پہ قرآن اترا ہے؟ بل ہم فی شک من ذکری. بلکہ وہ میری نصیحت کے بارے میں شک میں ہے. بل لما یذوقوا عذاب. بلکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں ہے. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے پاس ہیں کوئی خزانے ان کے رب کی طرف سے؟ وہ رب جو بڑا زبردست ہے، بڑا عطا کرنے والا، اس نے انہیں کو خزانے دیے ہوئے ہیں؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما. کیا ان کے لیے کوئی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو ان کے درمیان ہے؟ فلیرتقوا فی الاسباب. انہیں چاہیے کہ ایسا کریں، سیڑھیاں لگا کر آسمانوں میں چڑھ جائیں. جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب. یہ مشرکین مکہ کا ایک لشکر ہے جسے شکست دی جائے گی لشکروں میں سے. یعنی کون سا ایسا میدان تھا جس میں سب سے پہلے ان کو بدترین شکست ہوئی تھی؟ غزوہ بدر میں. کذبت قبلہم قوم نوح. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا. وعاد. اور قوم عاد نے بھی. وفرعون ذی الاوتاد.
اور میخوں والے فرعون نے بھی، وثمود اور قوم سمود نے، وقوم لوط اور قوم لوط نے، واصحاب الایکہ اور جنگل والوں نے، اولئک الاحزاب یہ لشکر ہوا کرتے تھے، ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، نہیں تھے یہ سب مگر ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر واقع ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدہ، یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چیخ کا، ما لها من فواق، نہیں ہوگا اس میں کوئی وقفہ۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا عجل لنا قطنا، اے ہمارے رب ہمارا حصہ ذرا جلدی دے دے عذاب میں سے، یعنی مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے نبی کا، مذاق اڑا رہے ہیں اس عذاب کی وعید کا، کہہ رہے ہیں اچھا ہے کوئی عذاب تو لائیں بس جلدی جلدی ہمارا حصہ نکالیں اس میں سے، قبل یوم الحساب، حساب کا دن آنے سے پہلے۔ اصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ صبر کریں، یہ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، یہ آپ پہ طنز کر رہے ہیں، یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو چاہیے آپ اس پر صبر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور یاد کیجئے ہمارے بندے کو داؤد علیہ السلام جو بڑی قوت والے تھے، انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے، انا سخرنا الجبال معہ، بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، یسبحن بالعشی والاشراق، وہ تسبیح کرتے تھے صبح اور شام میں، والطیر محشورا، اور تسبیح کے وقت پرندوں کو بھی جمع کر دیا جاتا تھا، اللہ پرندوں کو مسخر کر دیتا تھا، کل لہو اواب، وہ سب کے سب اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے، وشددنا ملکہ، اور ہم نے ان کی حکومت کو مستحکم کر دیا، وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور ہم نے ان کو حکمت اور فیصلہ کن خطاب کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ وہل اتاک نبأ الخصم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس خبر آئی جھگڑا کرنے والوں کی؟ استصوروا المحراب، جب وہ دیوار پھاند کر عبادت گاہ میں داخل ہوئے، اذ دخلوا علی داود ففزع منہم، جب وہ داؤد علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا مت ڈریں، خصمانی بغا بعضنا علی بعض، ہم دو گروہ ہیں جھگڑنے والے، ہم نے ان میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی۔ اب داؤد علیہ السلام نے اصل میں اپنے امور کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، کچھ حکومت کا معاملہ چلانے کے لیے دن الگ مخصوص تھے، باقی کاموں کے لیے دن الگ مخصوص تھے، تو ایک دن داؤد علیہ السلام موجود تھے تو دو گروہ ایسے تھے جو دیواریں پھاند کے اندر داخل ہوئے، دروازے نہیں کھلے تھے، وہ دن ہی نہیں تھا امور مملکت چلانے کا اور قضاء کا فیصلہ کرنے کا، تو یہ دیوار پھاند کے اندر داخل ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی دیوار پھلانگ کر آئے گا تو یہی ذہن میں فوری بات آئے گی کہ کوئی ڈاکو ہوگا، کوئی چور ہوگا، کوئی نقصان پہنچانے والا ہوگا۔ داؤد علیہ السلام گھبرائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہ گھبرائیں، ہم آپ کے پاس آئے، ہم نے آپس میں کچھ جھگڑا کیا ہے تو ہم اس میں سے آپ کے لیے آپ سے فیصلہ کرانے آئے۔ فاحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، ولا تشطط، اور تاخیر نہ کریں، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہماری رہنمائی کریں سیدھے راستے کی طرف۔ ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے، فقال اکفلنیھا، وہ کہتا ہے یہ آپ نے ایک رکھ کے کیا کرنی ہے، یہ مجھے دے دیں اور میرا اس کے بدلے میں کیا ہوگا، 100 پوری ہو جائیں گی، میری سینچری مکمل ہو جائے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اصل میں یہ 99 دمبیوں سے استعارہ مراد ہے کہ ایک شخص کی 99 بیویاں ہیں، ایک بھائی کی اور دوسرے کی ایک بیوی، وہ کہہ رہے آپ نے کہ آپ اس کو بھی طلاق دیں اور میں اسے اپنے عقد میں لے لوں۔ وَأَذَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور وہ مجھ سے گفتگو میں سختی بھی کرتا ہے۔ اب یہ یعنی تاریخ میں یہ واقعہ آیا کہ وہ جس کی 99 بیویاں تھیں وہ بڑا امیر آدمی تھا، اور جس کی ایک تھی وہ غریب تھا، تو وہ بہرحال پھر آپ کہیں گے کہ گھوم پھر کے فٹ بال کا میچ آ جاتا ہے، لیکن بہرحال زیادہ شادیاں کرنے والا امیر تھا نا، تو ایک والا غریب تھا، تو اس نے کہا ایسا کر بھائی، تو تیرے سے گھر تو چل نہیں رہا، تو ایسا کر اس کو بھی طلاق دے، میں اس سے شادی کر لیتا ہوں، میری 100 پوری ہو جائے گی۔
قال داؤد علیہ السلام نے فرمایا لقد ظلمک، یقیناً اس نے تم پر ظلم کیا، بسؤال نعجتک الی نعاجہ، تمہاری دمبی بھی اپنی دمبیوں میں ملانے کی خواہش کر کے، وان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، اور بہت سے شریک زیادتی کرتے ہیں ان میں سے کچھ دوسروں پر، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وقلیل ما هم، اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ معاشرے میں صحیح ایمان پر قائم رہنے والے اور صحیح اعمال کرنے والے، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ کر رہنے والے لوگ قلیل ہوا کرتے ہیں۔ وظن داؤد انما فتناه، اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ بے شک ہم نے انہیں آزمایا ہے، فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اللہ سے مغفرت مانگی، وخر راکعا، اور وہ رکوع کرتے ہوئے گر پڑے، واناب، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع فرمایا۔ یہ آیت سجدہ وقفے میں سجدہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس کو ذرا سمجھ لیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ تو کر دیا ان کے درمیان میں، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے اللہ نے ذمہ داری دی ہے، مجھے اللہ نے مملکت دی ہے، اور میں ان کے لیے اویلیبل نہیں تھا جب میری عوام کو میری ضرورت تھی، تو انہیں دیوار پھلانگ کر آنا پڑا میرے پاس۔ اس پر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ جب اللہ نے میرے سر پہ ذمہ داری ڈالی ہے، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے، تمہیں رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، تو مجھے تو ان کا خادم ہونا چاہیے تھا، مجھے تو ان کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے تھا، انہیں کیوں دیوار پھلانگ کر میرے پاس آنا پڑا؟ اس پر انہوں نے اللہ سے معافی بھی مانگی اور رکوع کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ فغفرنا له ذلك، تو ہم نے انہیں اس پر معاف کر دیا، وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بہت اونچا مرتبہ اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اب یہ بڑی اہم بات، اللہ کرے کہ ہمارے سیاسی منشور بناتے ہوئے لوگوں کو یہ بات کہیں سے سمجھ میں آ جائے۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، ہم نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کریں، اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں، ولا تتبع الہوی، اور خواہشات کی پیروی نہ کریں، فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ آپ کو وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ جو ہم نے نئی ٹرمینالوجی ایجاد کی ہے نا دور حاضر میں، پاپولر ڈیسیژن، ایسا ڈیسیژن لینا جو لوگوں کے درمیان پاپولر ہو، جس کو لوگ ایکسپٹ کریں۔ ہم نے لوگوں میں پاپولیرٹی نہیں دیکھنی، ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ عدل، عدل۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ورنہ آپ کو اللہ کے راستے سے وہ ہٹا دیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے شدید عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا۔ وما خلقنا السماء، اور ہم نے آسمان کو پیدا نہیں کیا، والارض، اور زمین کو، وما بینہما باطلا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کو ہم نے باطل پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کا گمان ہے کہ بس آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور سوئیں گے اور چلے جائیں گے۔ فویل للذین کفروا من النار، ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کے عذاب میں۔ ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیا اچھا، کالمفسدین فی الارض، ہمیں ان کی طرح بنا دیں گے جنہوں نے زمین میں فساد کیا ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو نافرمانوں جیسا بنائیں گے؟ کیا دونوں کا ایک ہی انجام ہوگا؟ کتاب، ایک کتاب ہے، انزلناہ الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، مبارکن، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی آیت پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کر سکیں۔ اچھا، اب یہ ذرا دو لیولز ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے، انہیں دیکھ لیجئے گا۔ پہلا لیول کیا ہے؟ ایک ہے تذکیر، تذکر، یاد دہانی، نصیحت، اور اس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو اس نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس نصیحت کے لیے آسان کر دیا قرآن کو، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟
تو یہاں تو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ بھئی کیوں خالق و مخلوق میں حائل ہیں یہ پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یہاں تو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ تذکر کا معاملہ ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. تو پھر تو یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ ڈائریکٹ اپنا تعلق قائم کریں، اور جب آپ اس قرآن کو پڑھیں گے یہ آپ کو نصیحت بھی کرے گا، یہ آپ کو بات سمجھائے گا بھی. دوسرا لیول ہے تدبر کا، یہ ہے غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے مطالب و مفاہیم سے آگاہی حاصل کرنا، اس میں سے حکمت کے موتی تلاش کرنا، اس کی تفسیر کرنا. اس کے لیے بہرحال علوم کی ضرورت ہے. آپ کو حدیث کا علم نہیں ہے تو آپ تفسیر نہیں کر سکتے. آپ کو عربی زبان کا علم نہیں ہے آپ تفسیر نہیں کر سکتے. آپ کو شان نزول اور اسباب النزول کا علم نہیں ہے آپ تفسیر نہیں کر سکتے. اس کے لیے ان علوم کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس یہ علوم ہے تو آپ مفسر بن جائیں، اور اگر آپ کے پاس یہ علوم نہیں ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کو فالو کریں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، اہل علم سے سوال کر لیا کرو اگر تم خود نہ جانتے ہو. پھر یہ کہ اس تدبر کے لیول کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا، ان سے دین سمجھنا اور سیکھنا یہ بڑا اہم ہے. ورنہ کتنے لوگ ایسے تاریخ میں آپ دیکھیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خود ساختہ مفسر سمجھ لیا، آتا جاتا انہیں ککھ نہیں تھا، دین کا علم ان کے پاس ذرہ برابر نہیں تھا، بس انہوں نے اپنے آپ کو مفسر سمجھا اور پھر قرآن کی ایسی تفسیر کی. یعنی سر سید جیسے لوگ قرآن کی ایسی تفسیر لکھ رہے ہیں، ایمان بالغیب کا انکار کر گئے اور سری شریعت کے احکامات کا انکار کر گئے، اس لیے کہ علم ہی نہیں تھا، کام ہی نہیں تھا ان کا کہ وہ تفسیر لکھتے، مفسر تو تھے ہی نہیں وہ. یا تو یہ ہے کہ اس حد تک علم حاصل کریں، یہ بہت اچھی بات ہے. ورنہ پھر یہ کہ اہل علم کے پاس بیٹھا کریں اور ان سے سمجھا کریں. تو قرآن کی حکمت سمجھنے کا، اس کی تفسیر سمجھنے کا یہ طریقہ ہے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا فرمایا. سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کے جانشین بھی تھے. نعم العبد، کیا خوب بندے تھے. انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.